رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا، کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر کانٹے پر موجود رہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ تمام دفتر رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں۔ پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی سے اپنائے رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سن لو، دونوں آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار اللہ کی تسبیح کرے، یعنی سبحان اللہ کہے، 10 بار حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، اور 10 بار اللہ کی بڑائی بیان کرے، یعنی اللہ اکبر کہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن یہ 10 گنا بڑھ کر میزان میں 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہے، اور دوسری خصلت و عادت یہ ہے کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یہ زبان سے کہنے میں تو 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں۔ اب بتاؤ، کون ہے تم میں جو دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، فلاں بات کو یاد کرو، فلاں چیز کو سوچ لو، اور یہاں تک کہ وہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ کر سکیں۔ ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کر اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑھے سو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔